العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تأتی بہا النعم العظیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، حضرت صاحب عام طور پر فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ جو کام اللہ کے لیے انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثمرات سے، اس کے فائدوں سے اسے محروم نہیں کرتے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا صرف آخرت کا فائدہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر لی صرف آخرت کا فائدہ ہے، دین کا کوئی کام ہم نے کر لیا صرف آخرت کا فائدہ، ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ ملتا نہیں، آخرت کو جب مریں گے تو تب پتہ چلے گا، ہمیں تو دنیا کا فائدہ ملنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو نوازتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج ایک حدیث کی بات سنانی ہے کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے مشکلات دور کر دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرے، اس میں دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کو کوئی مقصد نہ ہو۔ بخاری اور مسلم تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث الغار کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمی اپنے گھروں سے نکلے، کہیں سفر کرنے کے لیے ایک ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے رستے میں بارش ہو گئی، پہاڑی رستہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں تاکہ بارش کی شدت سے ہم محفوظ رہ سکیں، اور اس کے بعد آگے اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جا کر کے غار میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں غار کے اوپر سے بڑی بڑی چٹانیں گری، اور گرنے کے بعد ایک چٹان آ کر کے جس غار میں یہ لوگ چلے گئے تھے اس کے دروازے پہ آ کے گئے۔ اب تینوں بندوں نے دنیاوی حساب سے، مادی حساب سے اپنی پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح سے اس چٹان کو ہم ہٹائیں اور باہر نکلیں، اپنی منزل کی طرف چلے جائیں۔ سب نے مل کے بھی زور لگایا، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن اس میں حرکت تک نہ ہوئی۔ گویا کہ وہ لوگ زندہ درگور ہو گئے۔ آخر انہوں نے سوچا کہ یار دنیا کی ہمارے پاس جتنی طاقت ہے وہ تو ہم نے لگا کے دیکھ لیا کہ چٹان ہل بھی نہیں رہی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور اللہ سے رجوع کرنے کے لیے کیا کریں، کوئی وظیفہ۔ جس طرح سے ہم پریشان ہوتے ہیں نا، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب، پیر صاحب، امام صاحب ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، وہ روزی میں تنگی ہو گئی ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، فلاں پریشانی ہو گئی ہے، فلاں پریشانی، کوئی وظیفہ نہیں۔ بولا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ٹٹولے، ہم نے اپنی زندگی میں جو کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے وہ کام اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ اگر آپ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات۔ چنانچہ ایک آگے بڑھا، تیمم کی، صلاۃ حاجت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیے۔ بولا، کہنے لگا کہ اللہ میں غریب مزدور آدمی، فقیر آدمی، میرے پاس گھر میں کوئی کام تھا، مزدوری کے لیے ایک مزدور آیا، کچھ اناج مزدوری طے پائی، اور اس کے بعد اس نے مزدوری کر لی۔ شام کو جب وہ اپنے کام مکمل کر گیا تو مکمل کر لینے کے بعد میں نے اسے اس کی مزدوری پیش کر دی تو اس نے لینے سے انکار کیا، کہا کہ مجھے فلاں جگہ کام ہے، میں وہ اپنا کام کر لوں، بعد میں آ کر کے اپنی مزدوری لے کے جاؤں گا، میری مزدوری اپنے پاس رکھ دے گا۔
معذرت کے ساتھ ہمارے اس وقت معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مزدور سے کام کروا لیا، اس کے بعد پیسے اس کے دبا دیے، اس کو ڈرایا دھمکایا، اس کو بھگا دیا، جبکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے، وہ بندہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اب اس کے بعد وہ جو اناج کی صورت میں مزدوری تھی پڑے پڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوا، بندہ پلٹ کے آیا۔ میں نے سوچا یہ خراب ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی تخم ریزی کرو، کھیت میں اس کا بیج ڈال دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین فصل اگائی، اس فصل کو پھر میں نے دوبارہ اس کا بیج ڈالیا، اللہ تعالیٰ نے اور فصل اگائی۔ اس طرح سے کرتے کرتے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو میں نے کچھ جانور لے لیے، جانور لینے کے بعد اللہ نے ان جانوروں میں بھی برکت دے دی، میں نے غلام خریدے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی۔ ایک عرصے کے بعد وہ آدمی جب آیا تو پورے کا پورا ایک علاقے میں جانور بھر چکے تھے، ملازم آ چکے تھے، بہت بڑا ایک سلسلہ چل پڑا۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، یہ جو حلال کی روزی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکت دیتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے دیکھا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا استاد تھا ملا جیون، رمضان میں دلی آیا کرتے تھے اپنے شاگرد بادشاہ کے پاس، رمضان ان کے ہاں گزار کر کے واپس اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزار کے واپس جانے لگے تو اورنگزیب عالمگیر نے چوانی نکالی، اور نکالنے کے بعد بڑے سنبھال کے رکھا تھا، وہ چوانی استاذ کو دے دی، کہا کہ استاد جی اس دفعہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، اس کو قبول فرمائیں۔ انہوں نے وہ چوانی لے لی، لے جا کر کے اپنے گاؤں میں بیج خرید کر کے اس کا بیج ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کو اس کے کارندوں نے بتایا، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کے استاذ ہیں ملا جیون، یہ بہت بڑا زمیندار بن گیا ہے، یہ جو آپ ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں تو حکومت کو کافی آمدنی بڑھ جائے گی، بڑا زمیندار ہو۔ کہنے لگا بھائی وہ فقیر آدمی مولوی آدمی، اس کے پاس ٹیکس دینے کے لیے زمینیں کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے نہیں جی، وہ تو پورے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ اس بار جب اورنگزیب عالمگیر کے پاس رمضان میں ملا جیون صاحب آ گئے تو ایک دو دنوں کے بعد گپ شپ لگی تو پوچھا استاد جی کیسی طبیعت ہے، گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگے اورنگزیب وہ تم نے جو چوانی دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی۔ بولا کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ چوانی سے میں نے کچھ اناج خریدا، اس اناج کو میں نے اپنے تھوڑی سی زمین تھے اس میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے بہا فصل ہوگا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی بابرکت فصل ہو گئی ہے، کچھ کو میں نے خرچ کیا، کچھ کو پھر میں نے وہ جمع کر کے بیج کے لیے رکھا، تو پھر اس کے بعد کچھ اور زمین بھی میں نے بٹے پہ لے لی، اس میں بھی میں نے وہ اناج اگایا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی۔ بہرحال یہ ہے کہ اسی اناج سے میں نے کچھ اور چیزیں خریدی، اللہ نے برکت دی، پھر ایک زمین، پھر دوسری زمین، بٹوں پہ لے لی زمین، پھر میں نے اپنی خریدی، اس وقت میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ وہ فلاں جگہ بنیا ہے، اس بنیا کو بلاؤ۔ بنیا کو بلایا گیا تو کہا کہ اتنے سال پہلے فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کا کھاتا دو، تو اس نے وہ رجسٹر اتنے سال پرانے اپنا ریکارڈ لے کر کے آیا، اور لے کر کے آنے کے بعد اس نے جب دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ رات کے وقت بارش میں میری چھت ٹپکنے لگی، تو چھت کو ٹھیک کرنے کے لیے میں باہر مزدور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ کوئی مزدور لے کے آؤں تاکہ میری چھت کے پانی کو روکوں۔ باہر جا رہا تھا، دیکھا ایک بندہ اندھیرے میں چل رہا ہے، تو اس سے کہا کہ بھائی میری چھت ٹپک رہی ہے، تم آ کر کے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگے ہاں مزدوری کروں گا۔ کہا کہ پیسے کتنے؟ کہا کہ 4 آنے لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
رات کے اندھیرے میں اس نے کچھ دیر کام کیا، میری چھت کا پانی رک گیا، وہ جب نیچے آیا منہ پہ اس نے کپڑا باندھا ہوا تھا، اس کی مزدوری سے اور اس اندھیرے میں میری مشکل حل ہو گئی، تو میں نے خوش ہو کر کے اس کو 8 آنے دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مزدوری 4 آنے تے ہوئے، میں 4 آنے ہی لوں۔ کہا کہ وہ مزدور کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے وہ 4 آنے اپنے رجسٹر میں لکھے ہیں کہ رات کو چھت ٹپک رہی تھی، اس کی مزدوری میں نے 4 آنے دی ہے۔ آگے بندہ کون تھا کون نہیں تھا مجھے کوئی نہیں پتا۔ کہا کہ وہ مزدور میں تھا، میں نے وہ مزدوری کی تھی، اپنے حلال کی کمائی لا کر سنبھال کے رکھی تھی، اور رمضان میں میرے استاد جی جب میرے پاس آ گئے تو میں نے ان کو ہدیے میں وہ دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دے دی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بنا دیا۔ تو یہ آدمی بھی کہنے لگا کہ اے اللہ، بہت سارے جانور، بہت سارے غلام اس چند سا جو یا گندم کی مزدوری سے وہ بن گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی وہ مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو جتنے علاقے میں چوپائے نظر آ رہے ہیں، ملازم نظر آ رہے ہیں، یہ ساری تیری مزدوری لے کے جاتے۔ اس نے کہا یار میرے سے مذاق نہیں کر، چند فرق میرے جو کی مزدوری بن رہی تھی وہ مجھے دے دے۔ ان کو پوری کہانی میں نے سنا دی۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تیری ہی مزدوری ہے، میں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایک امین کے طور پر تیری مزدوری میں محنت کر کے اس کو بڑھا دیا۔ اب تو سارے کا سارا لے کے چلا جائے، ایک دمڑی بھی میں نہیں روکوں گا، یہ سب تیرا ہی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے بھی ایسا کیا، جتنے غلام تھے، جتنے گائے بکریاں بھینسیں تھی، سب کو سامنے ہٹا کر کے وہ میرے سامنے چلا گیا، اور میں جیسے پہلے فقیر مزدور غریب آدمی تھا، ایسے میں فقیر مزدور غریب آدمی رہ گیا، سارا میں نے اس کو دے دیا۔ کہا کہ اے اللہ، یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اخلاص والے عمل میں اتنی طاقت رکھی کہ ادھر اس کی زبان سے الفاظ نکلے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چٹان سرکا دی، جس کی وجہ سے باہر کی ہوا اندر آئی، روشنی اندر آئی، اور ان کو آسمان نظر آیا۔ دوسرے آدمی نے جب دیکھا کہ یار دعا میں اتنی بڑی تاثیر ہے، نیک عمل میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اس نے بھی تیمم کیا، مصلی بچھایا، اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ، میں بھی غریب فقیر مزدور آدمی، میرا کام تھا بکریاں چلانا، میرے گھر میں میری بیوی بچے، میرے ماں باپ بوڑھے، میں نے تیرے پیغمبر کی حدیث سن رکھی تھی کہ بوڑھے والدین کی جو خدمت کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے معمول بنایا، میں نے کہا کہ اللہ، میں جب بھی گھر آ جاؤں گا، دودھ دھونے کے بعد اپنے ماں باپ کو جب تک دودھ نہ پلا دوں، میں خود بھی نہیں پیوں گا، بیوی بچوں کو بھی نہیں۔ روز کا میرا معمول بکریاں چراؤ، شام کو آؤ، دودھ دھونے کے بعد جتنا میرے ماں باپ دودھ پی سکیں ان کو کٹورا بھر بھر کے دودھ پلا دوں، پھر جو بچ جائے خود پینا، بچوں کو پلانا، بیوی کو پلانا، یہ میرا معمول تھا۔ کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں بکریاں چراتے بہت دور چلا گیا، جب واپس ہوا کافی رات بیت چکی تھی، میں نے دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد گھر آیا، ماں باپ کو دیکھا، دونوں بوڑھے سو چکے تھے۔ جس کٹورے میں دودھ بھر کے ان کو پلاتا تھا، وہ کٹورا بھر کے ان کے سرہانے آ کے کھڑا ہوا۔ میں جگانا نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری ماں باپ کی نیند خراب ہو جائے۔ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، میری بیوی کہتی رہی کہ بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، ہمیں پلا دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا ہے جب تک ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا اس وقت تک خود بھی نہیں پیوں گا، بیوی بچوں کو بھی نہیں۔ کہا کہ رات میں کھڑا رہا، پتہ نہیں رات کے کس پیر میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی۔ کہا کہ بیٹا دودھ، میں تو پہلے سے انتظار میں کھڑا تھا، جھٹ سے پیالہ آگے بڑھایا۔ میں نے کہا ابا جی یہ دودھ لے لیں، اماں جی یہ دودھ لے لیں۔ انہوں نے دودھ پیا اور مجھے دعا دے کر کے وہ سو گئے۔ مولا
پھر میں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی دودھ پلایا، خود بھی دودھ پیا۔ کہا کہ مولا تیرے پیغمبر کا ارشاد، تیرا حکم کہ ماں باپ کی قدر کرو، میں نے اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا ہمیں اس کام سے نجات دے دے، اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کے اس دعا میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دی کہ جیسے یہ الفاظ نکلے اللہ تبارک و تعالی نے چٹان کو اور سلتا دیا اور نکل نہیں سکتے، رستہ اور کشادہ ہو گیا۔ تیسرا بندے نے دیکھا کہ یار نیک عمل کی اتنی بڑی طاقت، اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا فائدہ دیتے ہیں۔ اس نے تیمم کیا، آگے بڑھ کر کے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی۔ کہا کہ اللہ میری جوانی کی زندگی تھی، جس طرح سے جوان لڑکے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آوارہ ہوتے ہیں، مجھے اپنی کزن کے ساتھ محبت ہو گئی، اسے میں نے گناہ پہ مجبور کیا۔ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں بتا دیتا ہوں۔ گناہ پہ جب میں نے مجبور کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، 100 دینار لا کے دے دو یا 100 درہم لا کر کے دے دو، تب میں تمہیں اجازت دوں گی، ورنہ قریب ہاتھ لگانے نہیں دوں۔ کہا کہ میرے پاس فقیر کنگلا آدمی میرے پاس کہاں تھے، میں نے رات دن محنت کر کے اس کی مانگ پوری کر دی۔ جب 100 میرے پاس اکٹھے ہو گئے تو میں نے ایک تھیلے میں ان کو بھرا، اور بھرنے کے بعد ان کے پاس تنہائی میں چلا گیا۔ میں نے کہا اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تیری شرط میں نے پوری کر دی ہے، اب جو بولوں گا تم مانو۔ اس نے مجبوراً ہاں میں ہاں ملا دی۔ جب ہم بے لباس ہو گئے تو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخادم الا بحقها۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، ناجائز میرے ساتھ تعلق مت چھوڑو۔ کہا کہ اس کے ان الفاظ میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ میرے جسم پہ لرزہ طاری ہوا۔ وہاں سے میں پلٹا، اپنے کپڑے سنبھالے، کپڑے پہن کے، وہ پیسے وہیں پر پڑے رہنے دیے، وہاں سے پلٹ کر کے میں آیا، آج تک میں دوبارہ اس کی طرف پلٹا نہیں۔ کہا کہ مولا اس گناہ کو اگر میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ اگر اس گناہ کو میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑا ہے، اس کام کو میں نے تیری مرضیات کے لیے کیا ہے، مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو وہ چٹان وہاں سے لڑک گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رستہ کھولا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ یار ذکر کے حلقے میں آ جاؤ، اپنا پیٹرول خرچ کرو، اپنا وقت نکال دو، کس کے لیے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے لیے آ جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار فضول کام ہے، ہم کیوں چلے جائیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان صرف اللہ کے، اس وقت میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم لوگ سب آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کسی شہرت کے لیے، نہ کسی عہدے کے لیے، نہ دنیا کے پاؤ پیسے کے لیے، صرف ایک اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں ہم پھنستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف اتنا بول دیں کہ اللہ حلقے میں ہم تو تیری رضا کے لیے جاتے ہیں، اگر تیری رضا کے لیے ہم جا رہے ہیں مولا ہماری اس مصیبت کو ڈال دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی اللہ۔ تو جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم تھوڑا سا کام نکالیں 24 گھنٹے میں، اب اگر منٹوں کا آپ حساب لگا لیں کتنے منٹ بنتے ہیں، صرف 30 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نکالیں، اپنا سر جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی۔ یہ 30 منٹ نکال کر کے ہم صرف اللہ اللہ کر دیں، نہ بیوی کو پتا، نہ بچوں کو پتا، نہ استاذ کو پتا، نہ شاگرد کو پتا، کسی دنیا کے کسی بندے کو نہیں پتا، اندھیرے میں کالی کوٹری میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لیں، یہاں تک کہ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ دل کیا بول رہا۔ جب ہم اس طرح کا کام کر لیں گے اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بگڑے کیسے بناتے ہیں۔ پھر ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یار دعا کر لو، بڑی پریشانی میں پھنس،
دعا کر لو روزگار میں تنگی ہو رہی ہے، دعا کر لو مصیبت آ گئی ہے۔ ایسا بندہ جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو بنا دیتے ہیں، اس کے کام کو بنا دیتے ہیں، اس کو کسی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر دل میں آرزو پیدا ہو گئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی من کی مراد پوری کی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، بابا یحییٰ کی کتاب ہے کاجل کوٹھا کے نام سے، وہ اتنی بڑی موٹی کتاب لکھی ہے، پوری کی پوری کتاب کالی ہے، اوپر بھی کالی اور اندر کیا نام ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے کتاب کے صفحے سفید ہوتے ہیں اور لکھائی سیاہ ہوتی ہے، وہاں پر کتاب کے صفحے کالے ہیں اور لکھائی سفید۔ تو کاجل کوٹھا کے نام سے کتاب وہ لکھی ہے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، کسی زمانے میں ہندوستان میں قحط سالی ہوئی۔ قحط سالی ہونے کے بعد علماء کرام، بزرگ حضرات استسقاء کی نماز پڑھتے رہے، کہیں سے بارش نہیں، بڑے سے بڑے بزرگ کو تلاش کر کے لاتے تھے، بارش نہیں۔ ایک بزرگ جو تارک الدنیا کسی غار پہسار میں جا کر کے اللہ اللہ کر رہے تھے، کسی نے بتایا کہ بھائی ان کو لے کے آؤ، شاید کام بن جائے، بارش ہو جائے، ایک عرصے سے بارش ہی نہیں ہو رہی۔ ان کو لایا گیا تو جہاں عیدگاہ جا رہے تھے تو رستے میں بازار حسن پڑتا تھا، وہاں پر ایک کوٹھے والی کا ملازم آیا اور آ کر کے کہنے لگے کہ بھائی ہماری جو مالکہ ہے وہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس کو دھکے دے کر کے بھیج دیا، کہا کہ چل تیری مالکہ کون ہوتی ہے، ہمارے بزرگ جو ساری دنیا کو چھوڑ کر کے غار میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان سے ملنے والی بات کرنے والی۔ ان کو کہیں سے پتہ چل گیا تو ایک دفعہ تو دھتکارا، جا کر کے نماز پڑھ کے آئے، نہیں ہوئی، دوبارہ جب گزر رہے تھے تو دوبارہ بھیجا۔ اب کے بار کسی طرح سے ان کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کیوں دھتکار رہے ہو؟ کہنے لگے صاحب ان کو دیکھیے، ایک فاحشہ عورت کے ہاں یہ کام کرتا ہے، اس کا پیغام لے کر آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا۔ تو فرمانے لگے بھائی آپ لوگوں کو بارش چاہیے نا، کہتے سیر کھانے سے مطلب ہونا چاہیے یا پیڑ گننے سے؟ اگر وہ بات کرنا چاہتی ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں، بات کرنے میں ہم سے کیا جاتا ہے؟ کہا کہ تمہاری مالکہ کہاں ہے؟ کہنے لگی اوپر کوٹھے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بزرگ خود تشریف لے اور اوپر جا کر کے نگاہیں نیچے کر کے پوچھا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے صاحب آپ لوگوں کو اتنے عرصے سے دیکھ رہی ہوں، بارش کے لیے دعا کے لیے آپ لوگ کرا رہے ہیں، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو بارش چاہیے؟ کہنے لگے ہاں تو اور کیا چاہیے، اتنے عرصے سے قحط سالی ہو گئی ہے، بارش کا خطرہ نہیں ہے، بوند بوند کو لوگ ترس گئے، ہم لوگ اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ باہر بالا کونی میں چلی گئی، مٹکا لے لیا اور اپنی چوڑیوں کو نیچے کیا، مٹکا کو اس طرح سے الٹا کر دیا، آسمان میں بادل آ گئے اور چھناچھن بارش ہو گئی۔ کافی دیر تک بارش ہوتی رہی، وہ ایسے کھڑی رہی مٹکے کو الٹا کر کے۔ آخر کہا کہ صاحب اب ضرورت پوری ہوگی تو بس کر دیں؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے بس کر دیں۔ اس نے اپنی چوڑیاں سیدھی کر لی، مٹکے کو سیدھا کیا، بارش ختم۔ عجیب جادو ہو گیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بھائی یہ تمہیں اللہ کے ساتھ یہ تعلق کیسے ہوا ہے اور یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو کہنے لگے کہ صاحب میری ایک عام سی زندگی تھی، ناچنا گانا۔ یہاں کے ایک بڑے صاحب ہیں، ہر سال ان کے ہاں پروگرام ہوتا تھا تو ہمیں بلاتے تھے، رات بھر کے مجرے ہوتے تھے، ہم لوگوں کا کام ناچنا گانا۔ کہا کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے کی سالگرہ تھی تو انہوں نے ہمیں بک کیا، کہا کہ اس دفعہ ہم جنگل میں پروگرام کر رہے ہیں، تمہیں وہاں آنا پڑے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے کا پروگرام تھا اور اس پروگرام میں ہم گئے، 2-3 دن گزرے تھے، بارش کا موسم تھا، ہم دن کو گھومنے کے لیے گئے۔ شام کو جب رات چھا گئی اس وقت واپس ہو گئی، بارش میں بھی ہم بری طرح بھیگ گئے تھے۔ اب پوری رات ناچنا وغیرہ ہوتا تھا۔
تو اس رات بارش کی وجہ سے رات کا یہ پروگرام نہیں تھا، تو جیسے بھی کہ میں اپنے خیمے پہ پہنچی اور کپڑے وپڑے چینج کر کے سوکھے کپڑے پہن کر کے جیسے میں نے اپنا توشک اٹھایا تو توشک بھاری سا لگا۔ سردیوں کی رات ہے، بارش ہو گئی ہے، ہم بھیگ بھی چکے ہیں، کپڑے سوکھے پہن کر کے جب میں سونے کے لیے گئی تو توشک بھاری لگا۔ مجھے عجیب سا لگا کہ یار یہ توشک کیوں بھاری ہو گئی۔ تھوڑا سا جب میں نے اس کو اور کھینچا تو اندر سے مجھے ایک کتیا نظر آیا۔ غصہ بڑا آیا کہ بھائی اس آرام کے وقت کتیا نے میرے چارپائی پہ قبضہ کر لیا، بستر پہ قبضہ کر لیا۔ جب غصے سے اور میں نے جب پوری طرح سے اٹھا لیا تو پتا چلا کہ اس کتیا نے وہاں آ کر کے ڈلیوری کر دیا اور 7-8 بچے بھی اس کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے تو بڑا غصہ آیا کہ اس کے ساتھ میں کروں تو کیا کروں، لیکن اگلے ہی لمحے میری انسانیت جاگی۔ میں نے کہا کہ ایک انسان جب ڈلیوری کیس سے گزرتی ہے کوئی عورت تو اس کی کیا حالت ہوتی، وہ مدد کی کتنی محتاج ہوتی۔ ساری زندگی ناچتے گاتے راتیں کالی کی ہیں، چلو یہ رات اس کتیے کے نام پہ کر دیں۔ میں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ پانی گرم کرو، انہوں نے پانی گرم کیا، دودھ گرم کروایا، پھر دودھ گرم کروایا، پانی گرم کروایا تو گرم پانی سے اس کتیے کو بھی دھویا، اس کے بچوں کو 7-8 بچوں کو بھی دھویا، ان کو سوکھے بستر میں ان کو لٹایا، اس کتیے کو میں نے دودھ پلایا، سیر ہو کر کے اس نے دودھ پیا، رات بھر میں نے اس کی خدمت کی۔ جب صبح کا اجالا پھیلا تو اجالا پھیلنے سے پہلے پہلے میری دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ گناہ سے میرے اندر نفرت پیدا ہو گئی تھی، ناچ گانے سے ڈول دھمکے سے میری نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ واپس میں اپنے کوٹھے پہ آ گئی، پہلے جو دھندا میرا چل رہا تھا سارا میں نے بند کر دیا۔ اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ میرے پاس جو کچھ پیسہ اللہ مجھے دے دے میں ان کتوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ کہا کہ وہ دن اور آج کا دن نہ کبھی میں نے زنا کیا، نہ کبھی میں گناہ کے قریب گئی، نہ کبھی ناچ گانے میں گئی، نہ کبھی کسی ڈول ڈھپک کے کسی پروگرام میں گئی۔ میرے اللہ مجھ تک کہاں سے روزی پہنچاتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ مجھے جتنی ضرورت پیسوں کی ہوتی ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں، باقی یہ میرا ملازم ہے، اس ملازم کو میں دیتی ہوں، قصائی کے پاس چلا جاتا ہے اور شہر کے آوارہ کتوں کو جا کر کے گوشت لا کر کے ان کو کھلاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ایک رات اللہ کی رضا کے لیے ایک بے زبان مخلوق کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت۔ تو جو انسان اپنا وقت، قیمتی وقت مشکلات کے ہونے کے باوجود اللہ کے لیے دے گا، مخلوق کے لیے دے تو اللہ یہ جزا دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے اپنا وقت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی قدر نہیں کرے۔ ایسا نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو آخرت کے ارادے سے، آخرت کا کیا مطلب، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے اور اس کے لیے محنت کرے، اللہ فرماتے ہیں ان کی محنت کی قدر کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، دنیا میں بھی قدر کرتے ہیں، آخرت میں بھی قدر کرتے ہیں۔ تو جو انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، تو جو انسان بیٹھ کر کے اپنا وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا، ایسا نہیں۔ تو اس لیے دوستو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت نکالیں، اللہ کا دیا ہوا وقت، اللہ کی دی ہوئی صحت ان میں سے کچھ وقت نکالیں، اور وقت نکالنے کے بعد اس میں صرف ایک اللہ کو یاد کریں، نیچے بندہ اوپر، دل میں اللہ کو بٹھانے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ہماری دنیا اور آخرت کو بناتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ساری زندگی اللہ کی مرضیات پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا